السلام علیکم ناظرین، اردو کہانی لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ بہترین کہانیاں ناولز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لگے تم سے مل کے لگن۔ ایک نرم گرم لمس اس کی آنکھ کھلی تھی۔ امی ابو اس کے قریب بیٹھے محبت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ہماری بیٹی کو یہ خوبصورت دن بہت بہت مبارک ہو۔ ابو نے اس کے ماتھے پہ پیار بھرا بوسہ دیتے ہوئے 500 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا، جبکہ امی نے اسے پیار کیا، گلے لگایا اور پھر ایک سوٹ گفٹ کیا۔ اتنی محبت پہ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آج شام میں آتے ہوئے میں کیک لے آؤں گا۔ سریا تم بھی اچھا سا کھانا تیار کر لینا، آج ہماری گڑیا کی سالگرہ ہے، مل کے منائیں گے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اسے پیار کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امی نے اسے بہت خوبصورت سرخ رنگ کا شیفون کا سوٹ گفٹ کیا تھا۔ اسے اپنی ماں پر ٹوٹ کے پیار آیا۔ شام کو نہانے کے بعد اس نے وہ سوٹ زیب تن کیا، بال گیلے ہونے کی وجہ سے پشت پہ کھلے چھوڑ دیے۔ آج بہت دنوں بعد امی ابو اسے پرانے انداز میں ملے تھے۔ وہ بہت خوش تھی۔ ڈور بیل پہ وہ مسکرائی۔ یقیناً ابو ہوں گے۔ سر پہ دوپٹہ اوڑھتی وہ سرشاری سے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ تم؟ سامنے کھڑے بندے کو دیکھ کے وہ پہلے حیران ہوئی، پھر غصے سے بولی، چھوٹی بی بی، آپ کو سردار سائیں نے یاد کیا ہے، چلیں ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ واٹ؟ اسے اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اور میں کیوں تمہارے ساتھ چلوں؟ وہ سختی سے بولی۔ حقیقتاً اس کے 14 طبق روشن ہو چکے۔ بی بی سائیں، ہم آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتے، ہمیں اس کا حکم نہیں، آپ سے درخواست ہے کہ مہربانی فرما کے گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ خادم حسین نے اپنی وفاداری اس پر اچھی طرح ظاہر کر دی۔ وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ یہ کیا اول فول بکے جا رہے ہو؟ اور کیوں جاؤں میں؟ نہیں جاتی میں تمہارے ساتھ۔ کیا کر لو گے تم؟ سمجھ کیا رکھا ہے تم لوگوں نے ہمیں؟ ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، سنا تم نے؟ اور خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، ورنہ ہاتھ توڑ دوں گی، سمجھے؟ وہ بھری بیٹھی تھی۔ ہم آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ ہمارے لیے بہت مقدس ہیں، مگر ہم زبردستی کرنے پر مجبور ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ معذرت کرنے کے ساتھ ہی اس نے گاڑی میں بیٹھی دونوں عورتوں کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا، جو زبردستی سے گاڑی میں بٹھانے لگی۔ اس کی دھڑکنیں رکنے لگیں۔ مزاحمت کے سے انداز میں وہ فقط پھڑپڑا کر رہ گئی۔ کمرے میں لا کے انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ ان ہٹی کٹی عورتوں کو ناگواری سے گھورتی بازو سے ہلانے لگی۔ نہ جانے کیا کھاتی ہیں، موٹی بھینس، وہ غصے سے بربرائی۔ ہمیں معاف کر دیجیے گا چھوٹی بی بی، ہم آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر آپ نے ہمیں مجبور کیا تھا، دونوں میں سے ایک مؤدب انداز میں بولی۔ اس کا دل چاہا اس کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دے۔ ابھی تک دونوں کی سخت انگلیاں اسے اپنے بازوؤں میں دھنسی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ دونوں خاموشی سے کمرے میں چھوڑ گئے۔ وہ ابھی ان کے پیچھے ہی لپکی تھی کہ اندر داخل ہوتے سردار شاہویر سے بری طرح ٹکرا گئی۔ صحیح معنوں میں اسے آج دن میں تارے نظر آنے لگے۔ ارے دیکھ کے بھائی، وہ اسے اگر بروقت نہ تھام لیتے تو یقیناً وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ اتنے شاندار انداز میں میرا استقبال ہوگا تو میں بہت پہلے کمرے میں آ جاتا۔ سردار شاہویر کی سیاہ آنکھیں جیسے اس کے نازک سراپے پہ جم سی گئیں۔ کتنے ہی لمحے بیت گئے، وہ اسے یکٹک اس کے گلابی چہرے کو دیکھتے رہے۔ مائدہ کو ان کے دیکھنے کے انداز سے الجھن ہونے لگی۔ چھوڑیں مجھے، بری طرح کسمساتے ہوئے اس نے ان کی گرفت سے اپنے شانے چھڑانے چاہے تو سردار شاہویر جیسے ہوش میں آ گئے۔ پھر اپنی بے خودی پہ مسکراتے ہوئے ایک بھرپور نظر اس کے چمکتے دھمکتے وجود پہ ڈالی تو گویا چاند ہمارے آنگن میں اتر ہی آیا۔ انداز نہایت دلکش تھا۔ مائدہ نے سر پٹاتے ہوئے ایک برہم نظر ان کے پرسکون چہرے پہ ڈالی اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سردار شاہویر سکون سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کافی زور لگانے کے بعد بھی جب اس سے لاک نہ کھلا تو وہ غصے سے پلٹی۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ دیکھنے کے لیے، اسی سکون سے جواب آیا۔ واٹ؟ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ طیش سے پھنکاری۔ اسے ان کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ ہاں ہو گیا ہوں، مگر تمہارے عشق میں۔ وہ اس کے روبرو آ کے کھڑے ہوئے۔ ان کے کلون کے مدھم مہک اس کی نتنوں سے ٹکرانے لگی۔ اسی وقت ایک عورت دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی اور میز پہ ایک کیک سجا کے پلٹ گئی۔ دروازہ کھلنے پر وہ حیران ہوئی۔ اس کے اتنا زور لگانے پر بھی وہ دروازہ نہیں کھلا تھا۔
پھر اس نے کیسے کھول لیا؟ اس نے الجھ کر سوچا، پھر کیک کو دیکھتے بے ساختہ ٹھٹکی۔ ہماری جان کی سالگرہ اور ہم نہ منائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی کلائی تھامتے وہ کیک کے پاس لے آئے۔ لو کیک کاٹو۔ اس کی طرف چھری بڑھائی۔ اسے یاد آیا ابو اس کے لیے کیک لے آئے ہوں گے اور اب اسے نہ پا کے کافی پریشان ہوں گے۔ اس کی آنکھیں بھر آنے لگیں۔ کیک کاٹو مائدہ، وہ پھر بولے۔ اس نے نفرت سے ان کی طرف دیکھا۔ نہیں کاٹوں گی، وہ بولی۔ نہیں، پھنکاری تھی وہ ہنسے۔ بہت ضدی ہو، مگر تم پہ ضد جچتی بھی بہت ہے۔ لو شاباش، کیک کاٹو۔ بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے وہ تیزی سے اس کے ہاتھ میں چھری پکڑانے لگے۔ وہ تلملا اٹھی۔ ایک دفعہ کہہ دیا نا نہیں کاٹوں گی تو پھر نہیں کاٹوں گی۔ اس نے ان کے ہاتھ کو جھٹکا، چھری دور جا گری۔ سردار شاہویر کے چہرے نے لمحوں میں رنگ بدلا تھا۔ ماتھے پہ لکیریں ابھرنے لگیں۔ ایک دفعہ کا کہا تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ کیوں مجھے غصہ دلانے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں تم پہ سختی نہیں کرنا چاہتا، مگر تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ یکلت وہ سنجیدہ ہوئے۔ نہیں کاٹوں گی میں کیک، سمجھے آپ؟ وہ ہٹ درمی سے بولی۔ کیوں میں آپ کے لیے کیک کاٹوں؟ کیا لگتے ہیں آپ میرے؟ کس ناطے سے مجھ پہ اتنا حق جماتے ہیں؟ اور میں کیوں آپ کے روب میں آؤں؟ میرے گھر سے تنہا نکلنا آپ کو پسند نہیں، غیر مردوں سے باتیں کرنا آپ کو پسند نہیں، خادم حسین کا مجھے چھونا آپ کو پسند نہیں، تو پھر آپ کون ہیں میرے؟ کیوں بار بار میرے قریب آتے ہیں؟ کس حق سے مجھے چھوتے ہیں؟ دوسروں کے لیے جو اصول ہیں وہ اپنے لیے بھی اپنائیں۔ سردار شاہویر کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے، ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست ہو کر رہ گئے۔ جینا حرام کر دیا ہے آپ نے میرا اور میرے والدین کا۔ کیا یہی آپ کی شرافت ہے؟ آپ عزت و غیرت کے علمدار بنے پھرتے ہیں۔ اپنے گربان میں جھانک کر تو دیکھیں۔ غیر لڑکیوں کے قریب آنا، انہیں چھونا، کیا آپ کی غیرت کو زیب دیتا ہے؟ کیا لگتی ہوں میں آپ کی؟ اور کوئی اگر آپ کی بہن کے ساتھ یہ سب کرے تو پھر؟ بس، وہ سلگتے لہجے میں کہہ رہی تھی، جب ہاتھ اٹھاتے ہوئے وہ پتھریلے لہجے میں بولے۔ ان کی آنکھیں بہت سرخ ہو چکی تھیں۔ بہت بول چکی تم۔ تمہیں اسی بات پہ اعتراض ہے نا کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں، میں نامحرم ہوں تمہارے لیے؟ ٹھیک ہے، میں تمہارا یہ اعتراض بھی دور کیے دیتا ہوں۔ خادم حسین، وہ دھاڑے۔ جو حکم سائیں، وہ لمحوں میں حاضر تھا۔ میرے اور مائدہ بی بی کے نکاح کا انتظام کرو، تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے۔ بہتر سائیں۔ وہ پلٹ گیا، جبکہ وہ اپنی جگہ پہ ساکت رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین ہی سرک گئی ہے۔ اسے اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہکلا کر رہ گئی۔ سارا تنتنا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ کیوں؟ تمہاری خواہش پہ ہی تو سب ہو رہا ہے، ورنہ میں تو تمہارے ایف اے کرنے کے بعد یہ قدم اٹھانے والا تھا۔ تمہیں ہی جلدی تھی، وہ سکون سے بولی۔ نہیں، اسے لگا پوری چھت اس پہ آ گری ہو۔ کیا نہیں؟ میں یہ نہیں ہونے دوں گی، سمجھے آپ؟ وہ زور سے چلائی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، آج نہیں تو کل، پر خود کو ذہنی طور پر کر لو، 1 گھنٹے میں تمہارا نکاح ہونے والا ہے، آرام سے کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف بڑھے۔ جب وہ لپکتے ہوئے ان کے قریب آئے۔ پلیز شاہویر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں مر جاؤں گی مگر آپ سے نکاح نہیں کروں گی، پلیز دیکھیے، آپ ایسا کچھ مت کیجیے۔ میں جانتا ہوں پہلی بار کوئی بھی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ ابھی 1 گھنٹہ ہے جو تمہارے مائنڈ کو پریپیئر کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج پہلی بار تم نے میرا نام لیا ہے اور تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کتنا خوش ہوں۔ وہ اس کے سسکتے وجود کو بارفتگی سے تکتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ انہیں یکٹک دیکھ کر رہ گئی۔ دائیں آنکھ کا آنسو آنکھ کے کنارے ہی لڑک کے رہ گیا۔ سردار شاہویر نے گہری نظر اس کے گلابی ادھ کھلے ہونٹوں پر ڈالی، بے خودی میں اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے قریب لے آئے، پھر وہیں مٹھی بھینچ لی۔ اب میں تمہیں تب ہی چھوؤں گا جب تمہارے جملہ حقوق میرے نام ہو جائیں گے۔ وہ پلٹ گئے۔ جیسے ہی نکاح خواہ نے اس کی رضامندی لینی چاہی، وہ انکار کر گئی۔ تم کچھ بھی کر لو سردار شاہویر، مگر مجھ سے ہاں نہیں کہلوا سکتے، اس نے تنفر سے سوچا۔ اس کے انکار کی خبر سردار شاہویر تک بآسانی پہنچ گئی۔ انہوں نے جیب سے پین نکالتے صاف صفحے پر چند لائنیں تحریر کیں۔ یہ دلہن کو دے آؤ، انکار نہیں کرے گی۔ وہ واقعی ان لفظوں کو پڑھ کے وہ ہار گئی، مگر ان کمزور لمحوں میں بھی اس نے شرط رکھی کہ وہ نکاح نامے پہ سائن تبھی کرے گی جب اس کے والدین بھی موجود ہوں گے۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، اپنوں کا ساتھ چاہتی تھی۔ سردار شاہویر نے اس کی بات کا مان رکھا اور اس کے والدین کو بلایا، جو یہاں آتے ہی حیران اور پریشان سب سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا امی ابو، میں بہت بری ہوں،
مگر میں مجبور ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ سسکنے لگی۔ ابو نے اس کے لرزتے وجود کو کندھے سے لگایا۔ آج انہیں بیٹے کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ بھائی تو بہنوں کا مان اور محافظ ہوتے ہیں۔ ان کی نگہبانی میں ان کی بہنوں پر کوئی بری نظر نہیں ڈال سکتا۔ بے اختیار ان کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر اس کے آنچل میں جذب ہو گئے۔ امی اپنی نازک پلی کو برستی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پلیز مجھے یہاں چھوڑ کے مت جائیے گا ابو، وہ سراسیما سے گویا ہوئی۔ تو انہوں نے سردار شاہویر سے بات کرنے کے بارے میں سوچا۔ اسی وقت سردار شاہویر تفاخر سے گردن اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ اصفر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ ثریا بیگم نے مائدہ کو خود میں بھینچ لیا، جیسے ان کی نظروں سے چھپانا چاہتی ہوں۔ پلیز آپ بیٹھیں، وہ ادب سے مخاطب ہوئے۔ اصفر صاحب انہیں روبرو پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، اپنے اٹل ارادوں کا پتہ دیتی کھڑی مغرور ستواں ناک، بھرا بھرا جسم، چوڑا سینہ، سیاہ روشن آنکھیں، گندمی رنگت، بڑے بھرے سرخ ہونٹوں پر سیاہ مونچھیں، یہ یونانی دیوتاؤں سی وجاہت رکھنے والا نوجوان انہیں بظاہر برا نہیں لگا۔ انہیں لگا کہ وہ انہیں اپنی بات سمجھا سکتے ہیں۔ جو آنکھوں میں احترام لیے انہیں دیکھ رہا ہے۔ جو ہونا تھا، جیسے ہونا تھا، ہو گیا سردار صاحب۔ مگر ایک منٹ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ ہاتھ اٹھا کے تو انہیں خاموش ہونا پڑا۔ مائدہ نے امی کی طرف ہراساں نظروں سے دیکھا۔ آپ کی بات درمیان میں کاٹی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے صرف شاہویر کہیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی بابا سائیں۔ ان کے لہجے میں ادب و احترام کی واضح جھلک تھی۔ نہ جانے کیوں مگر اصفر صاحب اندر سے پرسکون ہونے لگے۔ یقیناً وہ مصلحت کی کوئی نہ کوئی راہ نکالنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ مائدہ کو اس وقت وہ بہت بڑے ڈھونگی لگ رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ رخصتی مائدہ کے BA کرنے کے بعد کی جائے۔ کیا آپ کو اعتراض ہے؟ معاملے کی سنگینی کی پیش انہوں نے لفظوں کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کے کیا تھا، ورنہ جتنی منمانی وہ کر چکے تھے کچھ بعید نہ تھا آگے کیا کرتے۔ وہ سیدھے سادے شریف انسان تھے، ان کے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ BA کرنے میں تو ابھی کافی عرصہ درکار ہے، جبکہ اتنا لمبا انتظار۔ خیر، آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہیں۔ FA تک رخصتی ملتوی کر سکتا ہوں۔ مائدہ نے پرسکون سانس ہوا میں خارج کیا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، اصفر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ مائدہ اور ثریا بیگم بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ دیر مائدہ سے بات کر سکتا ہوں؟ وہ خاموشی سے باہر نکل گئے۔ امی پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ گھر لے جائیں، اس نے بے ساختہ ہاتھ جوڑ دیے۔ مگر وہ باہر نکل گئے تو وہ ہراساں نظروں سے شاہویر کو دیکھنے لگی۔ مسز سردار شاہویر، ہماری زوجیت میں آ کے کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ اب تو ہم دونوں نامحرم نہیں ہیں، میں تمہیں چھونے کا مکمل حق رکھتا ہوں۔ سیاہ آنکھوں میں جذبوں کی ٹھاٹھیں مارتا سمندر موزن تھا۔ مائدہ کو لگا جیسے اس کے ارد گرد کوئی دیوار کھڑی ہو گئی ہو۔ وہ لاکھ چاہے مگر دیوار پھلانگ نہیں سکتی تھی۔ سیاہ آنکھوں کے بے باک تیوروں کو روکنے کا اب اس کے پاس کوئی جواز نہ تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اسے کندھوں سے تھام لیا۔ اس کا رواں رواں کانپنے لگا، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوئی کہ وہ سینہ چیرتی باہر آنے لگی۔ مجھے پورا حق ہے کہ میں تمہیں چھو سکوں، دیکھ سکوں اور سرا سکوں۔ اب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر لیا۔ اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی، ہونٹ کانپنے لگے۔ تم نہیں جانتی مائدہ کہ تم میرے لیے کیا ہو، اور تم کبھی سمجھ بھی نہیں سکو گی۔ تم میرے انتظار کا ثمر ہو، تم میرے تصور کا شاہکار ہو، تم میری آنکھوں کا خواب ہو، تم میرے جینے کا جواز ہو۔ جذبوں کی شدت کی وجہ سے اس کی آواز بوجھل ہو گئی۔ مائدہ کو لگا تھوڑی دیر وہ اسی طرح کھڑی رہی تو ضرور بے ہوش ہو جائے گی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت۔ تم مجھے ہر سرتاپا محبت ہی پاؤ گی۔ تم میری ہو چکی ہو، میری دیوانگی کو قرار آ گیا ہے، میرے دل کو سکون مل گیا ہے۔ اس کے عوض اگر تم جان بھی مانگو تو میں ہنس کے دے دوں گا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں پر رکھے اور ان کی گرفت سے اپنا چہرہ آزاد کرنا چاہا۔ اس کی کمزور سی کوشش پہ وہ دلکشی سے مسکرائے اور پھر اسے دونوں کندھوں سے تھامے ٹیبل پہ موجود کیک کے پاس لے آئے۔ لو کیک کاٹو۔ ٹیبل سے چھری اٹھا کے اس کی طرف بڑھائی۔ وہ خاموشی سے کیک کاٹنے لگی۔ انہوں نے چھوٹا سا پیس اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا۔
اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی۔ جن حالات میں وہ اس وقت پھنسی ہوئی تھی کسی قسم کی مزاحمت نہیں کر سکتی تھی، کرنا چاہتی تو بھی نہیں۔ خاموشی سے منہ کھول کے اس نے چھوٹا سا نوالہ لے لیا۔ اس کی حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنس گیا۔ وہ زندگی میں کبھی بھی ایسی بے بس نہیں ہوئی اس سے پہلے مجھے کیک کبھی اتنا مزیدار نہیں لگا۔ اس کا جھوٹا کیک رغبت سے کھاتے ہوئے سردار شاہویر کی آنکھوں میں شرارت ناچنے لگی۔ اس کی آنکھیں بے اختیار جھک گئیں۔ پھر وہ سنجیدہ ہوئے۔ میں تمہیں خود سے کسی صورت دور نہیں کرنا چاہتا، مگر بابا سائیں کی خواہش کا مان رکھتے ہوئے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ جس طرح میں نے بابا سائیں کی خواہش کا احترام کیا ہے، میں چاہوں گا تم بھی میری خواہش کا مان رکھو، سمجھی؟ انہوں نے اسے کندھوں سے تھاما۔ وہ خاموش رہی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ سردار شاہویر جو اسے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے، ایک مانوس سی کیفیت کے زیر اثر اسے باہوں میں لے لیا۔ تم مجھے پاگل کر کے چھوڑو گی، وہ بے خودی میں بڑبڑائے۔ وہ اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ اچھی خاصی بخلا کر رہ گئی۔ پلیز چھوڑیے مجھے۔ وہ بن پانی کے مچھلی کی طرح ان کی باہوں کے گھیرے میں تڑپنے لگی۔ تمہیں چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، مگر مجبوری ہے۔ اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے بڑی بے بسی سے ہنسی۔